الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ سامعین گرامی، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظر ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے جائیں، تاریخ کے صفحات کھنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جور و جفا عام تھا، شراب و نوشی تھی، زناکاری معیوب نہ تھی، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا۔ کچھ کفر نے شعلے بھڑکائے، کچھ ظلم نے فتنے پھیلائے، کچھ کفر نے شعلے بھڑکائے، کچھ ظلم نے فتنے پھیلائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے۔ وہ رب جو فضا میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، اسے اشرف المخلوقات پر رحم آ گیا تو اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا۔ قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، سخاوت بدل ڈالی، شجاعت بدل ڈالی، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا۔ ڈاکو اور لٹیرے ہمدرد بن گئے، ظالم و ستمگر عادل انسان بن گئے، ذرہ گوہر بن گیا، قطرہ دریا بن گیا، پیاسا ساقی بن گیا، لوہا پارس بن گیا، جاہل عالم بن گیا، برا نیک بن گیا، ابو بکر صدیق بن گیا، عمر فاروق بن گیا، عثمان ذو النورین بن گیا، علی حیدر کرار بن گیا، معاویہ کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ امین الامہ بن گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ میں عرض کروں، یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا، قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور سمجھنے سے ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے اساتذہ اور تمام علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ امت مسلمہ کے بچوں اور بڑوں کی فکر میں رات دن لگے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔